کہ حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیقے ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہوں تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا۔ آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے۔ کوئی کہے کہ تیر و تفنگ کو چھوڑ کے، نیزہ و بالا کو چھوڑ کے، شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا، یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلات حرب پہ آ جانا، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ سنت سے انحراف ہے، تو میاں تو سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اس دور میں آلات حرب وہ تھے، بدلتے تقاضوں کے ساتھ آلات حرب یہ ہوئے، تو وہ بھی عین جہاد اسلامی تھا، یہ بھی عین جہاد اسلامی ہوگا۔ اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی زمانے میں بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں، جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا، یہ پرانا طریقہ۔ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہو گئے لوگ، پھر اس کے بعد وہ شکر پارے آ گئے، اس کے بعد پھر لڈو آ گئے، پھر موتی چور، اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ لیکن روح ایک ہی ہے۔ جو گڑ بانٹنے سے مسرت کا اظہار تھا، وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہیں ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود ہے۔ کسی زمانے میں کسی کہ ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پہ پتے باندھ دیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی جھنڈیاں تھیں، اظہار کے لیے کس گھر میں خوشی آئی ہے۔ تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھے ہوئے نہیں ملتے۔ آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دیے جاتے ہیں یا جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے، لیکن جہاں تک مسرت کا اظہار ہے وہ روح بعین ہی ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہے۔ کسی بھی خوشی پہ مسرت کا اظہار، مسرت اور سرور اور کیفیت کا اظہار، یہ انسانی زندگی ہے۔ اسلام ہمیں مسرتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیے ہیں، اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے۔ خیرات بانٹ کے، لوگوں کو کھانا کھلا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کو لباس پہنا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے۔ اور اسی طرح دعوت ہے، مختلف مواقع پہ مختلف چیزیں ہیں۔ پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت، کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے۔ گو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بسر ہوتا ہے، لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پہ اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا علماء سے کہ دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مذمت کی گئی وہ ابو لہب ہے۔ پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں، عتبہ عتیبہ اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے، لیکن
نام لے کر کے مذمت اگر کسی شخص کی گئی وہ تو ابو لہب کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی، تو قریش کو، صنادید قریش کو، بنو ہاشم کو بلایا اور بلا کہ حضور نے ایک بات کہی کوہ صفا پہ کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے ہیں، تو کیسے ہم یہ گمان کر لیں؟ تو حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے۔ تو ابو لہب سب سے پہلے بولا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، معاذ اللہ، کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تو ابو لہب کا نام لے کے مذمت کی گئی، لیکن یہ بدترین کافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یہ بہت خوش ہو گیا، اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے ہیں، اس لیے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں چراغاں ہوا۔ تو بھتیجا ہونے کے ناطے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی، اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی۔ تو سویبہ کو کہا جا تو آزاد ہے۔ خیر ابو لہب کی ساری زندگی آپ کو پتہ ہے، لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا۔ انہوں نے کہا سنا کیسی بیت رہی ہے؟ اس نے کہا سخت مشکل میں ہوں، ڈاڑھی تکلیف ہے، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی، لیکن اتنا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے اشارہ کر کے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کچھ کمی ہوتی ہے۔ شارع مسلم امام نووی کے استاد امام ابو شامہ، جو بہت بڑا نام ہے حدیث میں، وہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو حضور کو نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کرنے کا بھی صلہ ملتا ہے، تو ایک مومن جو حضور کا غلام ہے اور حضور کو امام اور مقتدا اور نبی رسول اور محبوب سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے، اس کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے گا۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو دوستوں کو کتنا عطا کرے گا۔ تو حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار، بشاشت کا اظہار، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں جو اس کا انداز ہے، کسی کو نوافل میں زیادہ سرور ملتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھ لے، کسی کو زیادہ سرور روزے میں آتا ہے تو وہ روزے رکھ کر کے اس شکرانے کو ادا کرے، کوئی ذکر کی مجلس سجا لے، مختلف طریقے موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم میں روایت ہے، سنن نسائی میں ہے اور بھی کتب حدیث میں، محفل بپا تھی، تو حضور نے آ کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، ومن علینا بکا، اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں آپ عطا ہوئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی مجلس سجائے بیٹھے۔ اب بات تو سادہ سی تھی، لیکن میرے حضور نے ان سے کہا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے۔ وہ میں اٹھاؤ قسم۔ تو صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، ہم قسم اٹھاتے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کی صورت میں جو انعام خداوندی ملا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔
حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی. اب صحابہ کو حیرت تو تھی کہ یہ موقع قسم کا تو نہیں تھا، لیکن حضور نے قسم لی ہے. کیوں؟ حیرت و استجاب کی کیفیت تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق کی ہو، بلکہ اس کا سبب اور تھا. بعض اوقات قسم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی متردد ذہن کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات قسم واقعہ کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے. کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کے اچھا کہتا ہاں قسم اللہ کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے شک ہوتا ہے، اس کی خوشی اور اس کی مسرت کے اظہار کو بڑھانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر آج فلاں آ رہا ہے، تو وہ کہتا اچھا کہتا ہاں ہاں قسم اللہ کی وہ آ رہا ہے. تو یہ متردد کا شک دور کرنے کے لیے قسم نہیں ہے، یہ بلکہ اس کی خوشی اور سرشاری کو پختہ کرنے کے لیے ہے. تو عربوں میں قسم مختلف وجہ سے کی جاتی تھی. تو حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پہ نہیں لی، بلکہ اس قسم کا سبب کیا ہے سنو. پھر حضور نے خود بتایا، فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے انہوں نے خبر دی ہے. محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو نعمت دی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں. اور آج اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی صورت میں انعام خداوندی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بات میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے. تو حضور کی صورت میں جو انعام ہوا، حضرت حسان بن ثابت اکثر کہا کرتے تھے منا علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیے. ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو. میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی ان کے گیت گائیں. میں ایک رات کے میلاد کا صرف قائل نہیں ہوں کہ ایک رات میلاد کر لو اور پورا سال چھٹی، ساری زندگی حضور کا نام جپو، ساری زندگی حضور پہ درود پڑھو، لمحہ لمحہ حضور کے ذکر کا چراغاں کرو. صرف اپنے گھروں میں، اپنی چہار دیواریوں میں اور اپنے بازاروں میں جھنڈیاں ہی نہ لگاؤ، بلکہ دل کے ایک ایک فرد پہ نام محمد کی جھنڈی لگاؤ.